العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، آج کے پروگرام میں کچھ تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون ہو اور آپ حضرات کی اجازت ہو تو پہلی مرتبہ انشاءاللہ ہم ابھی مسجد کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھیں گے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کھانے کے لیے تیار ہیں؟ روزہ رہ کے تھک چلے. میرے بھائیوں، 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ثابت ہے، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانہ خلافت میں پہلا تراویح کا امام بنایا تھا. جو اس وقت حرم شریف میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھی گئی تھی، اس وقت جو سب سے پہلے نماز پڑھی گئی وہ نماز 20 رکعت تراویح کی تھی، اور آج تک بھی حرم پاک میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے. ہمیں 1 گھنٹہ کا ٹائم دیا گیا ہے، 12 سے 1 تک قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی. 15-20 منٹ میں بھی کچھ بات عرض کروں گا، اور ٹھیک انشاءاللہ 12:35 پر تراویح کی نماز بقیہ 12 رکعت آج ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. اس لیے کہ میرے بھائی گفتگو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ایک اہم کام ہے جو نماز کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تراویح کی نماز کے لیے آتا ہے اور تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کے ایک سجدے پر اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. جنت میں ایک محل بناتے ہیں. وہ محل یہاں کی طرح نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ اس محل کے اندر 60,000 دروازے ہوں گے. کتنے؟ 60,000 دروازے ہوں گے، اور سارے کے سارے دروازے ہیرے جواہرات کے دروازے ہوں گے. گھر میں دروازے کتنے ہوتے ہیں انطراطا کے لیے؟ 1 یا 2. اب اندازہ کر لو کہ جس گھر کے دروازے 60,000 ہوں گے وہ گھر کتنا بڑا ہوگا. اور یہ گھر کس لیے مل رہا؟ حج کرنے پر یا دنیا لٹانے پر نہیں، بلکہ تراویح کا صرف ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محل بنا رہے ہیں جس میں 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے. اور فرمایا کہ اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ جو محل ہے یہ دنیا میں سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا ہے. اور پھر ایک ہی نہیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے پر جنت میں ایک درخت لگائیں گے. ایک درخت لگائیں گے. وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ روایت کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑتے رہے نان اسٹاپ تو 100 سال تک بھی اس درخت کو نہیں پہنچ پائے گا. اتنا بڑا درخت. کتنے نمازوں کے عوض؟ صرف ایک سجدے کے عوض. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کا سجدہ ادا کرنے پر، ایک سجدہ تراویح کا ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حوروں سے نکاح فرمائیں گے. کتنے؟ 70 حوروں سے. ماشاءاللہ مولانا صاحب خوش ہو گئے ہیں 70 حوروں سے. ایک کو تو سنبھالو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ. اور فرمایا کہ یہ جو حور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے آج تک کسی انسان کسی جن نے نہ دیکھا نہ تصور ہے. فرمایا کہ اگر حور اپنا پلو اپنا دوپٹہ لہرا دے تو فرمایا کہ ساری زمین اور آسمان معطر ہو جائے. اور فرمایا کہ اگر حور تھوک دے سمندر کے اندر، اگر حور تھوک دے تو فرمایا کہ سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے. تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اب ہماری بہن یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ان کو تو ملے گا حور، تو ہم کو خالی وعدہ حور. تو میری بہنوں، اس کے روایت میں یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی. اور ذرہ کی علماء کرام تشریح فرماتے ہیں کہ ریت کی ذرات
یا چھوٹے سے ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں فرمائیں گے۔ آپ کا کام ہے باریک سے باریک ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جو آنکھ سے نظر نہیں آئے، وہ ذرہ لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اس ذرے کو احد کا پہاڑ بنانا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ بہنوں کے لیے ہے کہ اگر وہ بہنیں نیک ہوں، دیندار ہو، اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے مجازی خدا بھی دیندار ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل وہ جو حوریں ہیں 70,000 حوریں جتنے بھی ملنے والی ہیں، تو فرمایا کہ وہ حوروں کی سردار ملکہ اور کاپو اس عورت کو بنایا جائے گا۔ وہ عورت کو اتنا، اپنی بیوی اگر نیک ہوگی، اتنا خوبصورت کر دیا جائے گا کہ بندے کا دل اپنی بیوی سے ہٹے گا ہی نہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ یہاں تو جو مل گیا جیسا بھی ہے وہاں تو جا کے مزہ ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر گنہگار ہوں گے، دوزخی ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک شوہروں سے جو اتنے حسین اور خوبصورت ہوگے جس کا اندازہ انسان نہ کبھی لگا سکتا ہے نہ لگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے نیک بندوں سے ان کا نکاح فرمائیں گے۔ تو بھائیو، یہ جو دو دنیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ حاضی دنیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے۔ یہاں پر آپ کو کھیتی کرنا ہے، یہاں پر زمین آپ کو بونا ہے، زمین میں بیج بونا ہے، سیڈ بونا ہے۔ جب سیڈ بوئیں گے تو ایک ٹائم آئے گا، درخت اٹھے گا یا گھاس اٹھے گی، اس کے بعد پھر آپ اس کو کاٹنا ہے۔ تو کاٹنا کہاں پر ہے؟ آخرت میں۔ یہ دنیا کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ تو بھائی بزرگوں اور دوستو، میرے پاس صرف 15 منٹ باقی ہے۔ 15 منٹ انشاءاللہ شب قدر دراصل ہے کیا، اس کے تعلق سے بعد عرض کروں گا۔ انشاءاللہ 12:35 پر تراویح کی نماز انشاءاللہ ہوگی۔ دعا فرمائیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم کوشش میں ہیں کہ اس مسجد کے اندر میرے آقا مدنی دولہا آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دوبارہ زندہ ہو جائے اور یہاں پر دوبارہ 20 رکعت تراویح کا آغاز ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں نا؟ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ کھانا کھائیں گے، جب آپ سے خطاب کہیں گے 5 منٹ انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدی احترام و تعظیم معزز محترم حضرت مولانا اشرف صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ، سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اسلام کے اندر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ جیسے یہ جو انگریزی جو چلتا ہے پیریڈ، جنوری سے لے کر دسمبر تک، جنائیو سے لے کر دسمبر تک، یہ بھی 2 دچی میزی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اسلام کے بھی کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے، جس کا نام ہے پہلے مہینے کا محرم، پھر صفر، ربیع الاول، اس طرح سے آخری مہینے کا ذوالحجہ، اس میں حج ہوتا ہے۔ تو یہ جو محرم سے لے کر ذوالحجہ کے جو نام ہے نا، یہ تمام کے تمام نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اہل عرب تھے نا، انہوں نے اس کا نام رکھا۔ اس کا نام اہل عرب نے رکھا، محرم کا نام، ربیع الاول کا نام، صفر کا نام،
کس نے رکھا؟ اہل عرب نے، عرب کے لوگوں نے رکھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا نام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے نام کو خود تجویز فرمایا، اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا، اور باقاعدہ قرآن کریم کے اندر اس کے لیے آیت نازل فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اب فرمایا کہ جس طرح سے سوموار، بدھوار، منگلوار، سوموار ہوتی ہے، منگل ہوتی ہے، بدھ ہوتی ہے، جو چہارشنبہ ہوتا ہے، تو یہ جتنے 7 دن ہیں نا، تو یہ 7 دنوں کا جو دن سردار ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ ہے۔ اس حدیث پاک میں ہے جمعے کو کہا گیا عید المؤمنین۔ کیا کہا گیا؟ مومنین کی عید۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص صرف جمعے کے دن ہی روزہ رکھنا چاہے، نفل روزہ، تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو چونکہ جمعہ عید المؤمنین ہے، اس سے جمعے کے دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کنٹینیو روزہ رکھ رہا ہے، بیچ میں جمعے کا دن بھی آتا ہے، تو کوئی قباحت نہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، تو تمام جو دنوں کا سردار ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ۔ اور تمام مہینوں کا سردار کون سا ہے؟ رمضان۔ تمام امتیوں کی سردار کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں کے سردار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ امت نبیوں کی امت کی سردار، ہمارے آقا نبیوں کے سردار، تو یہ اس امت کا ہر کام نبیوں کے کاموں کا سردار، یہ ہر کام نبیوں کے کاموں کا سردار۔ تو بھائی بزرگوں اور دوستو، اب بات بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، بات بہت کہنی تھی۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر کا ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبیوں کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 4 نبیوں کا، 4 انبیاء کا ذکر فرمایا کہ یہ 4 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال تک قرآن تا آنی، 40 سال تک پلک کے جھپکنے تک بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہے، 40 سال تک نان سٹاپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ کتنے؟ اگر امام صاحب فجر کی نماز کے اندر لمبا کر دیں، عشاء کے لمبا کر دیں، تو پیچھے سے پہلے کھانسی ہوتی ہے، پھر لمبا ہوتا ہے، پھر تسی آج پتہ نہیں کیا کھا کے آئے، امام صاحب بڑے لمبے نہیں پڑھا رہے ہو، خیال کرو پیچھے بڈھے ہمیں کہنے والا جوانی ہوتا ہے، بوڑھا کچھ نہیں کہتا بیچارہ، بڈھا جو ہو گیا نا وہ تو معلوم ہے جانا خبر پہلے کچھ نہیں ہوتا، جوانی۔ تو بھائی بزرگ اور دوستو، تو اب یہ جو رمضان المبارک کی کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو 40 سال تک 4 نبیوں نے پلک کے جھپکنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ پلک کے جھپکنے تک، وہ وقت بھی اپنی عبادت سے غافل نہیں رہے۔ وہ کون کون ہیں؟ سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا حزقیل علیہ السلام، اور سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ 4 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال تک پلک کے جھپکنے تک بھی اللہ کی بات سے غافل نہیں رہے۔ جب یہ ذکر کیا گیا تو صحابہ کرام غمگین ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری عمر اتنی نہیں، ہماری عمر 60-70 سال کی عمر ہے، ہم اتنی عبادت کہاں سے کریں گے؟ پھر ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بندہ تھا، بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بندہ تھا، اس نے 1000 مہینے تک، اس نے 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا، اور صبح ہونے کے ساتھ ہی روزہ رکھتا، اور روزہ رکھ کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا اور اسلام کے دشمنوں سے لڑتا یہاں تک کہ غروب آفتاب ہوتا، پھر روزہ کھولتا، پھر ساری رات عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ کتنا عرصہ گزارا؟ 1000 سال۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ، ہم تو بڑے کمزور ہیں، یا رسول اللہ ہم کیسے کر پائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ یا رسول اللہ، جب ہم کاپو ہیں، جب ہم سردار ہیں امتوں کی، تو ہم کو دی بیسٹ ہونا ہے، تو ہم کیسے کر پائیں گے، ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی، کہا کہ آقا، آپ کی اور آپ کے صحابہ کی بات جو ہو رہی تھی اللہ نے سنا،
اور اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ بولے کیا؟ کہ فرمایا کہ اس نے تو 1000 سال تک عبادت کی نا زندگی میں۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے خوشخبری کا پیغام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے سال